نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تستمن عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ آج کی ہماری گفتگو فلسفہ آداب فرزندی کے حوالے سے ہوگی انشاءاللہ، اس لیے کہ آج کا جو دن گزرا ہے وہ ماہ ذی الحجہ شریف کی 12 تاریخ کا دن گزرا ہے، اور یہ ایام چونکہ قربانی کے ایام ہے تو فلسفہ آداب فرزندی پوری دنیا کے بڑے بڑے مفکرین اور مدبرین کو بڑی حیرت ہے، حتیٰ کہ حفیظ جالندری صاحب جیسی شخصیت نے یہ بات بڑے حسین پیرائے میں بیان کی کہ یہ مکتب کی کرامت، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اسماعیل علیہ السلام کو آداب فرزندی کس نے سکھایا، اس فلسفے پر آج ہمیں نظر کرنا ہے۔ کیسے سیکھا انہوں نے؟ اگر اس کا مختصر سا خلاصہ 2 لفظوں میں بیان کیا جائے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب باپ آداب بندگی سیکھ لیتا ہے تو اولاد کو آداب فرزندی خود بخود آ جاتے ہیں۔ اگر آج ہماری اولاد آداب فرزندی سے ناواقف ہے تو وجہ اس کی یہ ہے کہ باپ آداب بندگی سے ناواقف ہے۔ اگر باپ میں آداب بندگی آ جائے، اب آداب بندگی کی طرف پہلے چلتے ہیں، پھر فلسفہ فرزندگی کی طرف چلتے ہیں۔
کہ آداب فرزندگی کا جو فلسفہ ہے اس کی طرف بعد میں چلیں گے، پہلے آداب بندگی کی طرف کہ باپ کا آداب بندگی کیا تھا اور پھر فرزند کا آداب فرزندی کیا تھا۔ اگر عید کی گفتگو میری آپ کو یاد ہے، عید الاضحیٰ کی نماز کے موقع پر جو ہم نے گفتگو کی تھی، اس میں ہم نے یہاں تک بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ہوا کا فرشتہ بھی آیا اور پانی کا فرشتہ بھی آیا، اور حتیٰ کہ سید الملائکہ جبریل علیہ السلام بھی تشریف لائے، اور ان سب سے حضرت ابراہیم نے کہا مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ سے حاجت ہے اسی سے بیان کر دیں، تب آپ نے آداب بندگی دیکھے، بلکہ آداب بندگی کے ساتھ ناز بندگی دیکھیں۔ کہتے ہیں کہ حاجت جس سے ہے وہ میری حاجت پر مطلع ہے، اس کو میری حاجت کی خبر ہے، اور اللہ کی ذات پر یقین کتنا ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں، اللہ کی ذات پر کتنا یقین ہے کہ میرا اللہ مجھ سے محبت جو کرتا ہے وہ مجھے جلنے نہیں دے گا، اور اگر وہ جلا بھی دے پھر یہ اس کی مرضی ہے، اس لیے کہ بندے کی مرضی کیا ہو سکتی ہے۔ اچھی طرح یاد رکھیں کہ آداب بندگی یہ ہے کہ بندہ اپنی مرضی ختم کر دے۔ جب تک ہمارے اندر اپنی مرضی رہے گی اس وقت تک کہ بندے نہیں بن سکتے، جب تک اپنی مرضی ختم نہیں ہو جاتی بندگی کا اور آداب بندگی کا آغاز یہ کہ انسان اپنی مرضی پہلے ختم کرے، ورنہ قرآن کہتا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو خدا بنا رکھا ہے، بلکہ باطل معبودوں میں، دنیا میں جتنے پوجے جاتے ہیں معبود، ان تمام باطل معبودوں میں سب سے زیادہ زمین پر اگر کسی کی عبادت ہوتی ہے تو خواہشات کی عبادت ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ باطل معبودے میں اگر کسی کے پجاری موجود ہے تو خواہشات کے پجاری موجود ہیں، اس لیے کہ ہر بت کو پوجنے والا کلمے کا منکر ہوتا ہے، لیکن خواہشات کا بت ایسا ہے کہ اس کو پوجنے والا مسلمان بھی ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کیا ہم نے کون سا خواہش کے بت کو پوجا ہے؟ فجر کی نماز میں خواہش کا بت کہہ رہا ہے کہ سوتا رہے، اور اللہ کا منادی کہہ رہا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، تو اللہ کو پوجنے آئی یا خواہشات کو پوجا؟ کس کو پوجا؟ تو کلمہ پڑھ کے بھی کسی کی پوجا تو ہو رہی ہے نا۔ اسی طریقے سے اللہ کے قانون کا تقاضا یہ ہے کہ دھوکہ دے کر مال نہیں کمانا، اور خواہشات کا بت کہہ رہا ہے کہ دے دے دھوکہ تاکہ مال تیرے ہاتھ آ جائے۔ کس کی بات مانی جاتی؟ تو سب سے زیادہ خواہشات کو لوگ پوچھتے ہیں، خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ معاذ اللہ لوگوں نے خواہشات کو اپنا، قرآن کہہ رہا ہے کہ خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ خدا بنا لیا مطلب یہ کہ اسی کی بات مانتے، اسی کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو بندہ جب تک اپنی مرضی ختم نہ کرے اس وقت تک کہ آداب بندگی وہ سیکھ بھی نہیں سکتا، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی چلاتے ہیں، ہماری مرضی چلتی ہے۔ یہاں ایک خوبصورت سی بات آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتاؤں تو سمجھے کہ آداب بندگی کیا ہے۔ جو آداب فرزندگی کا فلسفہ ہے وہ ابھی سمجھ میں آئے گا، پہلے آداب بندگی سیکھ لی جائے۔ باپ کو جب آداب بندگی کا سلیقہ آ جاتا ہے تو اولاد آداب فرزندگی خود بخود سیکھ لیتی، آداب فرزندی خود بخود انہیں آ جاتی ہے۔ ایک بزرگ ایک بازار میں غلام خریدنے کے لیے، غلام خرید بھی لیا، تو غلام سے پوچھا کہ تم کہاں رہنا پسند کرو گے؟ کہا آپ جہاں رکھیں گے۔ آپ کیا کھانا پسند کرو گے؟ کہا آپ جو کھلا دیں گے۔ کیا پہنو گے؟ کہا آپ جو پہنا دیں گے۔ کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا جس نام سے پکارو وہی میرا نام ہے۔ وہ بزرگ چیخ ماری بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ ہوش آیا، کسی نے پوچھا غلام نے کہہ کیا دیا جو آپ بے ہوش ہو گئے؟ کہا یہ بھی غلام ہے میرا،
اور میں بھی غلام ہوں کسی کا. یہ اپنی مرضی چلاتا ہی نہیں. کھانے کے لیے پوچھتا ہوں تو کہتا ہے جو آپ کھلا دیں, پینے کے لیے پوچھتا ہوں جو آپ پلا دیں, پہننے کے لیے کہتا ہوں جو آپ پہنا دیں, حتیٰ کہ نام کے لیے کہتا ہوں تو کہتا ہے جس نام سے آپ پکارے وہی میرا نام ہے. کہا یہ غلام, اس کو آ گیا غلامی کا انداز, میں ابھی تک کے انداز غلامی سیکھ نہ سکا. آداب بنے تو اپنی مرضی چلا رہا ہوں. میں صحت مند رہوں, دعا کر سکتے ہو, مانگ سکتے ہو, مرضی نہ چلاؤ. اگر یار بیمار کرے تو پھر کہے تیرا شکر ہے. اگر تیری رضا اسی میں کہ میں بیمار رہوں تو پھر مجھے صحت سے کیا غرض, مجھے تو تیری رضا سے غرض. اگر تیری رضا اسی میں ہے کہ میں بھوکا رہوں مجھے کھانے سے کیا غرض, مجھے تو تیری رضا. اس لیے کہ اللہ کی رضا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. بلکہ اس سے بڑی بات کر دوں, جنت سے بھی بڑی چیز اللہ کی رضا ہے. جنت سے بھی بڑی چیز اللہ کی رضا ہے. مسلمان جنت کے پیچھے بھاگ رہا ہے, اللہ کی رضا کے پیچھے نہیں. اور ایک بات یاد رکھنا, مرے بغیر جنت نہیں مل سکتی, اور خدا کی رضا اس سے بڑی چیز ہے, وہ جیتے جی بھی نصیب ہو جاتی ہے. جو مرنے کے بعد ملنا ہے لوگ اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. اگر اللہ کی رضا سے بڑی جنت ہوتی تو پھر مولا علی یہ کیوں کہتے, اگر اللہ تعالیٰ مجھے یہ اختیار دے کہ میں جنت میں جاؤں یا 2 رکعت نماز پڑھوں, میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا ہوں, میری نظر کہیں ہے. اللہ کی رضا جنت سے بڑی چیز ہے. مولا کائنات کہتے کہ اگر میرا اللہ مجھے اختیار دے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں یا جنت میں جاؤں تو میں جنت میں نہیں جاؤں گا, 2 رکعت نماز کو ترجیح دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ جنت میں میری رضا ہے اور نماز میں میرے یار کی رضا ہے. دیکھا, 2 رکعت کو جنت پہ ترجیح دی جا رہی ہے. یہ آداب بندگی ہے جس سے ہم ناواقف ہیں, جس سے ہم بہت غافل ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر یار کی مرضی ہے کہ جل جائیں تو پھر جل جائیں. اور خلیل کہتے پکے گہرے دوست کو, سب سے گہرا دوست, سب سے گہرے دوست کو خلیل. اسی لیے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے صحابہ میں کسی کو خلیل بناتا, اگر بناتا, کیا کہتے ہیں, اگر بناتا تو ابو بکر کو بناتا, لیکن میرا خلیل میرا اللہ ہے. یہ بھی شان مصطفیٰ ہے. توجہ آپ کی, اللہ ابراہیم کو خلیل بناتا ہے. اللہ اپنا خلیل کس کو کہتا ہے؟ ابراہیم کو. اللہ کے خلیل ابراہیم ہے اور میرے مصطفیٰ کا خلیل اللہ ہے. ذرا مقام تو دیکھیں, حضور کی شان تو دیکھیں. حضور فرماتے ہیں اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا, لیکن میرا خلیل میرا. تو خلیل کا مطلب ہوتا ہے گہرا اور سب سے پکا دوست. اس سے پکا دوست تو کوئی ہو ہی نہ. تو ابراہیم علیہ السلام آگ میں کودے, آگ باغ بن گئی, آپ کو پتا ہے. پھر اس کے بعد دوسری منزل آتی. اب واقعات نہیں بتانا, صرف اشارے دینا ہے. آداب بندگی کوئی سیکھے تو پھر اس کی اولاد کو آداب فرزندی خود بخود آ جاتی. آج ہماری اولاد جو ناواقف ہے آداب فرزندی سے, تو ہم آداب بندگی سے ناواقف ہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ. دوسرا مرحلہ آتا ہے, دوسرا مقام. اتنی منت مرادوں سے, اتنی منتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوبصورت ایک لوٹا بیٹا دیتا ہے. ابھی وہ بچہ دودھ پی رہا ہے اور ایسے میں اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ آپ کی پہلی بیوی ہاجرہ, آپ کی پہلی بیوی سارہ نے کہا ہاجرہ سے متعلق کہ اس کو گھر سے نکال کر کے اتنی دور چھوڑ دو جہاں وہ اس کو کبھی نہ دیکھے. اور ہم کہتے ہیں کہ اس کی بات مانو, کیونکہ اس کے دل میں بھی ہم ہی نے ڈالا ہے. جن کے یہاں اولاد نہیں ہوتی ان کے دل سے پوچھو, اللہ سے دعا ہے اللہ ہر بے اولاد کو جناب ابراہیم علیہ السلام کی آل کے صدقے میں نیک اولاد عطا فرمائے. ان کی دعا رب حبلی من الصالحین کا صدقہ ہر بے اولاد کو دے. اور اللہ ہماری نسل میں کسی بیٹے کو یا بیٹی کو قیامت تک کبھی بے اولاد نہ رکھے, اور اللہ قیامت تک وفاداران رسول اور عاشقان رسول ہماری نسلوں میں عطا فرمائے.
کم و بیش 80 سال سے زائد کی عمر میں گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، کیا پیار ہوگا، کیا محبت ہوگی۔ 80 سال سے زائد، سر کے بال سفید ہو گئے، داڑھی کے بال سفید ہو گئے، اور اب بچہ ملا ہے اور حکم ہو رہا ہے لے جاؤ اسے وادی غیر ذی زرع میں چھوڑو، ہماری مرضی یہی ہے۔ مسلمانوں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچو، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور دیر سے پیدا ہوتا ہے، ان بچوں کی گھر میں بڑی قدر ہوتی ہے جو بڑی منتوں سے پیدا ہو، ان کو مارا بھی نہیں جاتا بلکہ کہتے ہیں ارے بھائی بڑی منتوں سے پیدا ہوا ہے، 3 سال کے بعد پیدا ہوا، 5 سال کے بعد پیدا ہوا، 10 سال کے بعد پیدا ہوا۔ یعنی بچے جتنی دیر سے اور جتنی دعاؤں کے بعد پیدا ہوتے ہیں، گھر میں ان کی اتنی زیادہ عزت ہوتی ہے، اور وہ پورے گھر میں اکلوتا بیٹا، وہ بھی 80 سال کے بعد باپ کو ملتا ہے، اور حکم ہوتا ہے لے جاؤ اسے وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دو۔ وادی غیر ذی زرع نہ جہاں درخت ہے، نہ جہاں گھاس ہے، نہ جہاں پانی ہے، نہ جہاں انسان ہے، نہ جہاں آدم ہے، نہ آدم زاد ہے، نہ پرندہ ہے، نہ چرندہ ہے، کوئی نہیں ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام جہاں رہتے ہیں وہاں سے وہ فاصلہ 1 مہینے کی مسافت کا ہے، 1 مہینہ لگتا ہے جانے کے لیے، 1 مہینہ آنے کے لیے لگتا ہے، لیکن آداب بندگی دیکھو، یہ تک نہیں پوچھا کہ ایسا کیوں۔ حکم آیا اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو وادی غیر ذی زرع میں لے جا کر کے چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر چوں چرا، یہاں تو صرف کاروبار پہ مندی پڑ جائے تو واویلے ہو جاتے، قیامت بپا ہو جائے، تھوڑی سی بیماری آ جائے تو لاک ڈاؤن ہو جائے تو واویلے، ارے کیا ہو گیا کیا ہو گیا، معاذ اللہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کتنی شکایتیں ہوتی ہیں، تکلیف سب کو ہوتی ہے، لیکن ذرا کوئی آداب بندگی بھی تو دیکھے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو، اپنے اکلوتے بچے کو، وہ بھی شیر کھار دودھ پیتا بچہ، لے گئے وادی غیر ذی زرع۔ قرآن نے اس کو کہا ہے آج جس سے زیادہ زرخیز نیکیوں کے اعتبار سے کوئی زمین ہے ہی نہیں، جہاں 24 گھنٹے لبیک کی صدائیں ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ اگر عبادتیں کسی زمین پر ہوتی ہے تو وہی زمین ہے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے قدم قدم پر انسان کو پتا چلتا ہے جو اللہ کا وفادار ہو جاتا ہے اس کو کبھی نقصان ہوتا ہی نہیں ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن نقصان کبھی نہیں ہوگا اگر کوئی اللہ کا وفادار ہو جائے۔ لے جاتے ہیں، بیوی بچے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا اس باپ کے دل نے کہا ہوگا، اس شوہر کے دل نے کیا کہا ہوگا جس نے اپنی بیوی کو، خوبصورت حسین بیوی کو جنگل میں بٹھا دیا، وادی غیر ذی زرع میں بٹھا دیا، اور شیرخوار بچے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دیا، دل نے کیا کہا ہوگا؟ اور وہ بھی کوئی سخت دل باپ نہیں، جس کا اوروں کے لیے دل اتنا نرم ہے، اتنا نرم ہے کہ کبھی اکیلے کھانا بھی نہیں کھایا۔ اگر مہمان نہیں ملتا تھا تو 3 کوس جا کر کے مہمان ڈھونڈتے تھے، بعض لوگوں نے 12 کوس بتایا، مہمان ڈھونڈ کر لاتے تھے، اس کو لے کر کے بیٹھ کے کھاتے تھے، مہمان کے بغیر کبھی کھانا نہیں کھایا۔ بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا ابراہیم میں نے تجھے خلیل کیوں بنایا، تجھے پتا ہے؟ کہ مولا تو بہتر جانتا ہے، کہ تو لوگوں کی مہمان نوازی زیادہ کرتا ہے اس لیے میں نے تجھے خلیل بنایا، اور تو اپنی ذات کے لیے کبھی کسی پہ ناراض نہیں ہوتا ہے اس لیے میں نے تجھے اپنا خلیل بنایا۔ مقام خلت عطا کرنے کی وجہ دیکھو۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہاں کہیں نماز کا تذکرہ نہیں ہے، یہاں کہیں تسبیح کا تذکرہ نہیں ہے، یہاں کہیں مصلی، حالانکہ یہ سب بڑی چیز ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن خلیل بننے کی وجہ مہمان نوازی، خلیل بننے کی وجہ اپنی ذات کے لیے کسی پر غصے میں نہ آنا ہے۔ پتہ چلا مقام خلت صرف مصلی پر سر رکھنے کی وجہ سے نہیں ملتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کام تو منافق بھی کر لیتے ہیں، زمین پہ سر رکھ کر سجدہ کر لینا یہ کام منافق بھی کر لیتے ہیں، بلکہ منافقین کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے درمیان جب میرے بعد منافقین آئیں گے تو وہ اتنی کثرت سے نمازیں پڑھیں گے کہ تم ان کی نمازوں کو دیکھ کر اپنی نمازوں کو کم سمجھو گے۔ اور وہ منافقین آئے پھر حضرت مولا کائنات کے دور میں، جن سے مولا علی نے نہروان کے اندر جنگ کی اور ان کو قتل کیا، وہ آئے
اب بھی ان کا کچھ طبقہ ان کے فکر اور ان کے افکار اور خیالات کا اب بھی دنیا میں کہیں کہیں چیدہ چیدہ موجود ہے. ان کی کئی نشانیاں بتائی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف احادیث میں. نمازیں اتنی پڑھیں گے کثرت کے ساتھ، حالانکہ وہ دکھاوے کی ہوگی کہ تم ان کی نمازوں کو دیکھ کر اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، کم سمجھو گے. حد سے زیادہ ضرورت سے زیادہ ٹکنے کے اوپر پاجامے پہنیں گے، لنگیاں اور پاجامے وہ زیادہ اونچے پہنیں گے، یعنی جتنا سنت ہے اس سے بہت زیادہ اونچا پہنیں گے. سر کثرت سے منڈائیں گے، وہ لوگ کثرت سے سر منڈایا کریں گے. قرآن بہت پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا. اور ایسی نئی بات تمہارے درمیان لائیں گے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ایسی نئی بات تمہارے درمیان لائیں گے جو باتیں نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنی ہوگی. تو چونکہ اپنا عنوان وہ نہیں ہے، لیکن ایک بات آئی تو میں نے اشارہ کر دیا کہ منافق کی علامت بیان کی، اور پھر اکثر کو تو بلکہ زیادہ تر کو مولائے کائنات نے کیفر کردار تک پہنچا دیا، سانپ کو مار ڈالا. علی سے نفرت اسی لیے لوگ کرتے ہیں کہ وہ جو تھوڑا سا 2.5% بچ گیا نا ابھی، اور قیامت تک وہ رہے گا، دجال میں جا کر کے ملیں گے، اس لیے لوگوں کو سب ہضم ہوتے ہیں، علی ہضم نہیں ہوتا. کیونکہ علی نے کافروں کا اور منافقوں کا اتنا نقصان کیا کہ اتنا نقصان کسی سے نہیں ہوا. بدر میں کافروں کو زیادہ مارنے والے علی، احد میں مارنے والے علی، خندق میں مارنے والے علی، خیبر میں مارنے والے علی. اب وہ سب کافروں کو مارا. پھر وہ کافروں نے دیکھا کہ اب بچ نہیں سکتے تلوار سے، علی کی تلوار سے، مسلمانوں کی تلوار سے، صحابہ کی تلوار سے بچ. تو انہوں نے کیا کیا؟ زبان سے کلمہ پڑھ لیا، اندر سے کافر ہی رہے. تو وہ جو بچے تھے نا تو ان کو نہروان میں پھر قتل کیا کلمہ پڑھنے کے باوجود، اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا تھا، فرمایا تھا کہ تم ان کو مارو گے اور تم ہی مارو گے. ایک حدیث پاک ہے، ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی نالین شریف کو صدمہ پہنچا. اس لیے کہتا ہوں کہ میری زبان سے بولتے ہوئے میری ہمت نہیں ہوتی کہ نالین ٹوٹ گئی، اس لیے آپ کو بتانے کے لیے صدمہ پہنچا. حضور نے نالین اتاری اور اتار کر مولائے کائنات کو دی، علی تم اس کو سل دو. تو مولائے کائنات اس کو سلنے لگے، پیون لگانے لگے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، سب صحابہ حضور کے ساتھ تھے، مولائے کائنات حضور کی نالین کو درست کر رہے تھے، سل رہے تھے، پیون لگا رہے تھے اس میں. اے میرے صحابہ، جیسے میں نے نزول قرآن پر جنگ کی ہے، قرآن کی تبلیغ اور اس کی نزول پر میں نے جنگ کی ہے، ویسے تعویل قرآن پر تم میں سے کوئی ایک جنگ کرے گا. جیسے میں نے تبلیغ قرآن پر جنگ کی ویسے تعویل قرآن پر تم میں کوئی جنگ کرے گا. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت بڑی بشارت دی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. تو جب بشارت دی تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ وہ میں رہوں گا. آقا نے ابو بکر وہ تم نہیں ہو. پھر فاروق اعظم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں وہ رہوں گا جو تعویل قرآن پر جنگ کروں گا. آقا نے فرمایا عمر تم بھی وہ نہیں ہو. پھر پوچھا یا رسول اللہ کون ہے؟ تو کہا کہ وہ جو میری نالین درست کر رہا ہے نا، یہ شرف اللہ اس کو عطا فرمائے. تو ابراہیم خلیل کو جو خلیل بنایا وہ صرف سجدوں کی بنیاد پہ نہیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں بعض لوگوں کی پوری توجہ سجدے پہ، سجدہ کرو سب معاف، نماز پڑھو سب معاف. ماں باپ کو چھوڑ دو، اولاد کی حق تلفی کرو، حرام کھاؤ، جھوٹ بولو، سود کے دھندے کرو، قرضہ لے کر کے ادا نہ کرو، عورتوں پہ بدنگاہی کرو، زنا کرو، نماز پڑھو سب معاف. یہ کون سی نماز ہے بھائی؟ نماز پڑھو سب معاف، جو چاہے کرو سب معاف. ارے اللہ کے بندو، پیٹ میں حرام ہوگا تو نماز ہی کیسے ہوگی؟ ماں باپ ناراض ہو کہ تم نماز ہی کیسے قبول ہوگی؟ تو یہ فکر دینا قوم کو کہ نماز پڑھو سب معاف، قوم کو مجرم بنانا ہے، قوم کو ڈاکو بنانا ہے، قوم کو لٹیرا بنانا ہے.
قوم کو گناہوں پہ دلیر کرنا ہے۔ نماز تو وہ ہے جو انسان کو تمام برائی اور بے حیائی سے روک لیتی۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہر برائی اور بے حیائی سے روک لیتی ہے۔ یہ کون سی نماز ہے کہ آپ سود بھی کھا رہے ہیں، پیسے بھی لے کے بھاگ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں نماز پڑھو سب ماں؟ خدا کے لیے ایسی نماز نہ پڑھو، بلکہ ایسی نماز تو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو نماز گناہوں سے دور نہ کرے وہ نماز اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ اس لیے نماز وہ پڑھو جو گناہوں سے دور کرے اور اللہ سے قریب کر دے۔ تو ابراہیم خلیل تھے، اللہ کے خلیل، اور خلیل کے کس کو کہتے ہیں؟ خلیل کے جو یار کی مرضی ہو اس کو بس ہاں کریں، بس ہاں، کبھی اس پہ کوئی اعتراض نہ کریں۔ میں نے اسی نماز عیدین میں عید کے موقع بتایا تھا کہ کلیم اور خلیل میں بھی فرق تھا، اور ہیں کہ کلیم کلام کرتے ہیں۔ دیکھو کیسے کلیم کہتے ہیں کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، کلن ترانی نہیں دیکھ سکتا، اب اگر تھے کلیم پھر کا دیکھنا چاہتا، پھر دوسری بار کا نہیں دیکھ سکتا، پھر کا دیکھنا، یہ ہے کلیم۔ پھر اس کے بعد کلیم ایک سوال ہوتا ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، آپ کے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کلام کا طریقہ کیا تھا؟ بظاہر میرے سیدھے ہاتھ میں عصا ہے۔ اللہ نے کیا ایک سوال کہ سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب کتنے ہیں؟ میرے سیدھے ہاتھ میں عصا ہے، اس سے پتے جھاڑتا ہوں، بکریاں چراتا ہوں، ٹیک لگا کر کے سوتا ہوں۔ سوال ایک، جواب اتنے۔ اچھا یہ پوچھا گیا تھا نا کہ سیدھے ہاتھ میں کیا ہے، اس سے کیا کرتے ہو یہ نہیں پوچھا گیا تھا، لیکن سیدھے ہاتھ میں جو وہ بھی بتا دیا، اور اس سے کیا کیا کام لیتے وہ بھی بتا دیا۔ آپ کہیں گے معاذ اللہ یہ کیسے ہوا؟ اصل میں چونکہ وہ تھے کلیم، ان کی شان بڑی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ رب سے کلام کرنے کے بڑے شوقین تھے، تو سوچا کہ سوال ایک ہوگا جواب 4 دوں گا، تو جتنے جوابات دوں گا اتنی دیر تک کے ہم کلامی کا شرف حاصل رہے گا۔ یہ اصل بات، وہ بھی بڑی بات ہے، لیکن بہرحال تھے کلیم، بلکہ کبھی کبھی چلا چلا کے بھی باتیں کرتے تھے محبت میں۔ بلکہ شب معراج حضور علیہ السلام فرماتے میں نے ایک بندے کو دیکھا جو اللہ سے چلا چلا کے باتیں کر، بلکہ حدیث پاک کے ظاہری الفاظ ہے کہ میں نے کسی کو اللہ سے لڑتے دیکھا معراج کی شب، کہ کوئی بندہ لڑ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ میں نے پوچھا اللہ یہ کون ہے جو تیری بارگاہ میں اس طرح چلا کے بات کرتا ہے؟ ارشاد وہ میرا کلیم ہے، وہ ایسی ہی بات کرتا ہے۔ یعنی سوچو کہ اللہ اپنے محبوب اور مقبول بندوں کو کیا مقام عطا کرتا ہے۔ دیکھو یہ کلیم ہے، منع کرنے کے بعد بھی پھر کہتے دکھا، پھر دکھا، پھر دکھا، پھر دکھا، حتیٰ کہ 9 مرتبہ منع کیا جاتا ہے، 9 مرتبہ کہتے دکھا۔ یہ کلیم ہے۔ اور خلیل کہا جاتا ہے مانگ ہوگا، اس کو پتا ہے، یہ خلیل ہے، یہ خلیل ہے۔ تو کلیم سے بڑا مرتبہ خلیل کا، کلیم سے بڑا مرتبہ خلیل کا، اور خلیل سے بڑا مرتبہ حبیب کا۔ کلیم کو دیکھا، کلیم مانگتے ہیں، منع کیا جاتا ہے پھر مانگتے ہیں، یعنی دینے کے لیے منع ہوتا ہے پھر مانگتے ہیں۔ یہ کلیم۔ خلیل چپ رہتے ہیں، جو تیری مرضی وہ میری مرضی، ٹھیک، میں کچھ نہیں کہوں گا، جو تیری مرضی وہ میری مرضی، میں تو تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ آپ کی، کلیم مانگے، انکار ہو پھر مانگے، پھر انکار ہو پھر مانگے، پھر انکار ہو پھر مانگے، اور خلیل چپ رہے، تیری جو مرضی وہ میری مرضی، جو تیری مرضی وہ میری مرضی۔ یہ خلیل۔ اور حبیب پیارے، جو تیری مرضی وہ میری مرضی۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر چھوڑ دیا وادی غیر ذی زرع میں بیٹے کو، شیر خوار بیٹے کو اور بیوی کو، اور پلٹ کر دیکھا بھی نہیں۔ اس لیے نہیں دیکھتے تھے کہ بہت پیار تھا، بہت پیار، بڑا نرم دل تھا۔
میں نے بتایا نا خلیل تھے، اوروں کے لیے اتنا پیار تھا تو اولاد کے لیے کتنا پیار. پلٹ نہیں دیکھا، آگے جا رہے تھے، پلٹ کے بیوی کا چہرہ دیکھوں گا اللہ کے فرمان پہ عمل کرنے میں کوتاہی نہ ہو جائے، بیٹے کا چہرہ دیکھوں گا اللہ کے فرمان پہ عمل کرنے میں کوتاہی نہ ہو جائے. نہیں دیکھ رہے تھے. ہاتھ میں بچہ لیے، بیوی کو بٹھا دیا، کھجور کی تھیلی بیوی کے ہاتھ میں دی، پانی کا مشکیزہ دیا، اور اس کے بعد کہا اب تمہیں یہیں رہنا ہے. بیوی کھڑی ہو گئی. اچھا کتنے دن تک وہ کھجوریں چل سکتی تھی؟ کھجور کتنے، تھیلی بھر کھجور کتنے دن تک چل سکتی تھی؟ اور رکنا کب تک اس کی کوئی مدت نہیں. پانی کب تک چل سکتا تھا، رکنا کب تک اس کی کوئی مدت نہیں. اور رکھ کر کے کہا اچھا میں چلتا ہوں. وہ کھڑی ہو گئی سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ و سلام اللہ علیہا، کھڑی ہو گئی، پیچھے چلنے لگی. میرے شوہر، میرے سرتاج، کوئی غلطی ہو تو بتاؤ. غلطی کیا بھی؟ کوئی جواب نہیں دیا. ابھی بیوی سے بات کروں گا، چہرے پہ نظر پڑے گی کوئی کوتاہی نہ ہو جائے. کچھ نہیں کہا. کوئی غلطی تو بتائیں. پھر بیوی نے خود ہی کہا دیکھو خود میں آداب بندگی کیا تھے اور گھر والوں میں بھی آداب بندگی کا گر کیسے پیدا کیا، کیسے گھر کا ماحول آپ نے سجایا اور سنوارا تھا، گھر کا ماحول کیسے پیدا کیا تھا. حضرت ہاجرہ کی زبان سے نکلا کیا یہ اللہ کا حکم ہے جس پر آپ عمل کر رہے ہیں؟ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ آپ نے پیٹ کرتے ہوئے ہی کا چہرہ بھی نہیں کیا. ہاں یہ اللہ کا حکم ہے. جناب ہاجرہ کی شان دیکھیں، جیسے ہی ہاجرہ نے سنا یہ اللہ کا حکم ہے تو فرمایا پھر میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، اور وہیں جا کر کے بیٹھ گئی. کیا آپ نے تربیت کی تھی گھر والوں کی کہ جب سنا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، پتا چلا اللہ جس چیز کا حکم دیتا ہے اس میں کبھی نقصان نہیں ہوتا. اور پھر بیٹھ گئی حضرت ہاجرہ اپنے شہزادے کو لے کر، اور پھر وہ سب کچھ جو آپ بار بار سنتے رہتے ہیں بقرعید کے موقع پہ. پھر وہ ایڑیاں رگڑے تو پانی نکلا. اب ابراہیم علیہ السلام کو اجازت ملی کہ ابراہیم اب بیوی سے اور بچے سے ملنے کے لیے کبھی کبھی آ جا سکتے. تو ابراہیم علیہ السلام اب ملنے کے لیے آنے لگے، یعنی ملنے کا سلسلہ، ان سے آتے ملتے اور پھر مل کے چلے جاتے، آتے ملتے مل کے چلے جاتے. ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر شریف 7 یا 9 سال، اور ایک روایت کے مطابق 13 سال، مختلف اقوال ہیں. میں نے 3 بیان کے 7، 9 یا 13، اتنی کم عمر تھی. ابراہیم علیہ السلام نے ذی الحجہ شریف کی 8 تاریخ کو خواب دیکھا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دو. تردد میں پڑ گئے. اکلوتا، اچھا دیکھیں وہاں چھوڑا اللہ کے حکم پہ وادی غیر ذی زرع میں، اور اب حکم ہوتا ہے کہ اس کو ذبح ہی کر دو، رکھنا نہیں ہے، ذبح کر دینا ہے. تردد میں پڑ گئے 8 تاریخ کو، اس لیے اس کو جو 8 تاریخ ذی الحجہ کے اس کو یوم ترویہ کہتے ہیں. تردد کا دن، سوچ کا دن، یوم ترویہ. پھر خواب دیکھا اپنے بچے کو ذبح کرو. پھر جان گئے کہ حکم ہو گیا، اسی لیے اس کو یوم العرفہ کہتے ہیں، پہچاننے کا دن. اور 10 تاریخ کو پھر اللہ کے حکم پر، صرف خواب پر، حالانکہ ڈائریکٹ جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے وحی بھی آ سکتی، جیسے آتی تھی آ سکتی تھی، لیکن خواب میں اللہ کا امتحان، اللہ کی آزمائش. جب ذبح کرنے کے لیے لے جانے لگے تو سوچ بھی کہ اتنے دن وادی غیر ذی زرع میں چھوڑا، اس کی پرورش تو ماں نے کی، اس کی ماں کو کیا کہوں، اس کو کیسے سمجھاؤں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے یار سے ملانے لے جاتا ہوں. اور مراد یہ لیا، یار سے مراد، دوست سے مراد حقیقی دوست جس نے ان کو خلیل بنایا، اس سے ملانے لے جانا. بڑی خوش ہو گئی ماں. آج پہلی مرتبہ باپ اپنے بیٹے کو اپنے کسی دوست سے ملانے لے جا رہا ہے. ملانے کا مطلب کیا تھا کہ جب چھری چلا دوں گا تو اس کی روح عالم بالا میں چلی جائے گی، میرے یار سے مل جائے گا. کیونکہ آپ جانتے تھے کہ میں ڈائریکٹ کہوں گا کہ میں نے اس کی گردن پہ چھری رکھنا ہے تو ماں کیسے ضبط کر سکے گی. تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے یار سے، دوست سے ملانے لے جا رہا ہوں.
ماں نے نہلایا دھلایا کپڑے پہنائے، اور جو بھی اس دور کے اعتبار سے ماں بیٹے کو سنوار سکتی تھی سنوار کر کے باپ کے حوالے کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آستین میں چھری چھپائی، ساتھ میں رسی لی اور لے کر کے مینا کی طرف چلے۔ ذرا کوئی سوچے تو صحیح، غور بھی کرے کوئی۔ مکۃ المکرمہ سے باپ اور بیٹا دونوں مینا کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ایک خواب ہے، بس ایک خواب، اور اس خواب پر اکلوتے بیٹے پر اس کی گردن پہ چھری چلانا ہے۔ آج سے پہلے کائنات نے یہ واقعہ نہیں دیکھا۔ آج کائنات نے ایک عجیب واقعہ دیکھنا ہے کہ ایک 7 سال کا یا 9 سال کا یا 13 سال کا بچہ ہے، اور 80 سال سے زائد عمر کا باپ ہے، جس کے سر کے اور داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں، اور وہ اپنی پوری گویا کی زندگی کی کمائی متاع حیات، جس کو بہت مانگا تھا، دعائیں کی تھی، بڑی مرادیں مانگی تھی، بڑی منتیں کی تھی اللہ کی بارگاہ میں، اور اب اللہ نے بیٹا دیا، اور وہ اس عمر کو پہنچا تو اس خوبصورت بیٹے کے بارے میں حکم ہوتا ہے کہ اس کو ذبح کر دو، اور صرف خواب میں کہا جاتا ہے کہ میرے نام پہ ذبح کرو، اللہ کے نام پہ ذبح کرو۔ لے کر کے چلے، راستے میں پہنچے، جیسی مینا آیا، ابراہیم علیہ السلام کو کے پاس شیطان آتا ہے، مشہور بات ہے، 3 مقام پر بہکایا۔ ابراہیم، خواب بھی کوئی خواب ہوتے ہیں؟ صرف خواب دیکھ کر ایک لوتے بچے کی گردن پہ چھری چلانا کوئی دانش مندی نہیں، آپ نے تینوں مقام پر اس کو کنکری پھینک کر کے مارا۔ آج بھی وہ سنت ابراہیمی ادا کی جاتی۔ یہاں رک کر میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ لوگ ہم سے انگوٹھا چومنے کے معاملے میں لڑتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، خدا جانے کیا کیا کہتے ہیں ہمیں، بدعتی الا فلاں فلاں، واللہ عالم کیا کیا لوگ کہتے ہیں۔ ہم لوگ تو اہل سنت صوفیہ کے ماننے والے لڑائی جھگڑا جانتے ہی نہیں، کبھی کون کس کے منہ لگے، لیکن حالات ہی ایسے ہیں۔ حالانکہ لوگ جھگڑالو کہتے ہیں، کس کو؟ سنیوں کو کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ کے بندو، اگر ہم جھگڑالو ہوتے تو تم ہماری مسجدوں پہ قبضہ کیوں کرتے؟ ہم جھگڑالو نہ تھے، شریف تھے، تبھی تو تم نے ہماری مسجدوں پہ قبضہ کیا۔ پوری دنیا اور پورے ہندوستان کی بات تو چھوڑ دو، ہم مالیگاؤں میں انگلیوں پہ گنا سکتے اپنی مسجدوں کو جس پہ تم نے قبضہ کیا ہے۔ بعد میں آئے تم، قبضہ آپ نے کیا ہے۔ اور یہ بات بھی آپ کو بتا دوں، قبضہ وہی کرتا ہے جو بعد میں آتا ہے۔ اس کا مطلب ہم پہلے سے تھے، آئے بعد میں آپ، اور ہم پہلے سے تھے، کب سے تھے، اس کی کڑیاں رسول اللہ کے دور سے ملتی ہیں۔ کبھی کبھی میں یہ باتیں کرتا ہوں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی، نہ کیا کرو، آپ اپنی بات کیا کرو۔ میں کہا یہ بھی ہماری ہی بات ہے، اس لیے کہ نئی نسل کو ہم نہ بتائیں گے تو پھر کون بتائے گا کہ آپ نے قبضہ کیا ہے۔ ارے قبضہ کی ہوئی زمین کے اندر رہ نہیں سکتے، کھانا نہیں پکا سکتے جو زمین میں قبضہ کیا ہو۔ جس مسجد پہ قبضہ کیا اس میں تمہاری نماز کیسے ہوتی ہے؟ غاصبو، غصب کی ہوئی مسجدوں میں نماز کیسے ہوتی ہے؟ کون سے نمازی ہو تم؟ ہمارا تو لوٹا ہے، ہم تو چیخیں گے نا۔ اگر چور چوری کر کے بھاگے اور ہم نہیں چلائیں چور چور چور، تو چور وہ احتجاج کرتا، مجھے چور کیوں کہتے ہو؟ ارے چرایا تو چور تو کہیں گے نا۔ تحقیق کریں آپ، ہم نے کسی کی بنائی ہوئی مسجد پہ آج تک قبضہ نہیں کیا، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ دلی کی جامع مسجد سے لے کر اجمیر شریف کی شاہجہانی مسجد تک تو سب ہماری ہے۔ بلکہ یہ بات کہوں تو بھی بے جا نہیں ہوگا، مدینہ منورہ کی مسجد نبوی سے لے کر مسجد اقصی تک کی تمام مسجدیں سب الحمدللہ شروع سے اہل سنت و جماعت کی۔ موجودہ تعمیر مسجد نبوی کی ترکیوں نے کی ہے، اور جس شان سے کی وہ آپ کو پتا ہے۔ میں اپنے عنوان سے ہٹ جاؤں گا اگر میں اس تاریخ کی طرف جاؤں تو، لیکن آپ کو پتا ہے وہاں میلاد بھی ہوتی تھی، مولود، اور آج بھی جو گھرانے ہیں صحابہ کرام کی آل پاک میں سے، وہاں آج بھی مولود کی محفل، میلاد کی محفل، سلام با قیام سب ہوتا ہے۔ میں نے کئی مقامات پر شرکت کی ہے، لیکن بہرحال لوگ ہمیں کہتے ہیں انگوٹھا کیوں چومتے ہو؟ تمہارے یہاں سے ہمارے بزرگوں نے ایک دلیل پیش کی ہے کہ آدم علیہ السلام نے چوما تھا،
اور چومنے کی وجہ یہ بنی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ فرشتے میری پیشانی کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ تو کہا تمہاری پیشانی میں نور محمدی ہے، کہا وہ ذرا مجھے بھی دکھا دے، توجہ کرنا، وہ ذرا مجھے بھی دکھا دے۔ تو اللہ نے نور محمدی کے بارے میں فرمایا کہ وہ تمہارے ناخونوں میں، انگوٹھوں کے یا انگلیوں کے ناخونوں پہ اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ حالانکہ اس حدیث کی سند جو ہے اس کے بارے میں محدثین نے کلام کیا ہے، لیکن چونکہ فضائل کے باب میں تمام حدیث کے علم والے یہی کہتے ہیں کہ ضعیف احادیث بھی قبول کی جاتی ہے۔ وہ کہا کہ مجھے اپنے آپ اگر وہ نور دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی انگوٹھوں میں، اپنی انگلیوں کے ناخون میں دیکھیں، تو وہ نور محمدی اس پہ ظاہر کیا گیا اور آپ نے فرط محبت سے ان انگوٹھوں کو چوم لیا۔ تو اب ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آدم کو تو نور محمدی دکھا، توجہ آپ کی، آدم کو تو نور محمدی دکھا جس سے انہوں نے انگوٹھا چوم لیا، تمہیں کون سا نور محمدی دکھتا ہے؟ ہم وہی کہتے ہیں کہ ابراہیم کو تو شیطان بہکا رہا تھا تو انہوں نے کنکری ماری، تم نے کون سا بچہ لے جانا ہے ذبح کرنے کے لیے اور تم نے کون سا شیطان بہکانا ہے؟ تم کو کون سا شیطان بہکاتا ہے اور تم کون سا بچہ لے جاتے ہو؟ بچہ تو وہ لے گئے تھے، بہکایا تو ان کو تھا، اس لیے کنکریاں تو انہوں نے ماری، تم کو کون سا شیطان دکھتا ہے اور تم کون جو ہے وہ بچہ لے کر کے جاتے ہو مینا میں ذبح کرنے کے لیے حاجی؟ تو کہا نہ کوئی دکھتا ہے نہ کوئی بہکاتا ہے۔ کافر کہا ابراہیم نے جو کیا تھا نقل ابراہیم کرتے، خلیل کی ادا کو ادا کرتے ہیں تاکہ حج مکمل ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں نادان، اگر ابراہیم شیطان کو کنکری مارے تو ادائے خلیل کو ادا کرنا یہ حج کی تکمیل کا ذریعہ ہو جاتا ہے۔ تو محبت آدم نے جب نور محمدی کو چوما تھا تو ادائے آدم کو ادا کرتے ہیں تاکہ ایمان مکمل ہو جائے محبت رسول کے حوالے سے، چاہتے رسول کے حوالے سے۔ وہاں بھی ادا ہے، یہاں بھی ادا ہے۔ تو یہاں ظاہر کو نہ دیکھو، اداؤں کو دیکھو۔ آپ نے مارا کنکریاں، وہاں نہ چلی تو گیا ماں کے پاس، حضرت ہاجرہ کے پاس، کہ پتہ ہے تمہارے بچے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ کیا ہونے والا ہے؟ وہ تو اپنے دوست سے ملانے لے گئے، کہا وہ ذبح کر دیں گے۔ کہا کیا کوئی باپ بھی ذبح کرتا ہے بیٹے کو؟ کہا یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس کے منہ سے نکل گیا، جھوٹے کے منہ سے سچ نکل گیا۔ کیا کہا؟ یہ اللہ کا حکم ہے۔ حاضرہ نے کہا قربان، اگر اللہ کا حکم ہے ایک اسماعیل کیا، اگر ہزاروں دے تو سب قربان کر دوں گی۔ وہاں بھی نہ چلی، حکم لائی۔ دیکھو کیا محبت تھی۔ پھر حضرت اسماعیل کے پاس آئے، اسماعیل تمہیں معلوم ہے تمہارے ابا کیا کرنے جائے گا؟ کیا کرنے جائے گا؟ اب وہ تمہیں ذبح کر دیں۔ کہا کوئی باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہا نہیں، وہ اللہ کا حکم ہے۔ کہا تو شیطان معلوم ہوتا ہے، اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر میری جان جانی ہی چاہیے۔ اب یہاں غور سے سنو، ابھی تک آپ نے آداب بندگی سن لیا، اب آداب فرزندی سنو۔ جب مینا میں پہنچے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا میں جو اپنے دوست سے تجھے ملانے لایا ہوں وہ میرا دوست حقیقی دوست ہے اور اس کا حکم ہے کہ میں تمہیں ذبح کر دوں، سو میں تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہاں ایک بات سننا، اگر باپ بیٹے کی پرورش کرے اور بیٹا فرما بردار رہے تو بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ باپ کے احسانات ہیں۔ اکثر و بیشتر جو باپ بیٹے کی پرورش نہیں کرتا، اس پر توجہ نہیں کرتا، اس کو بچپنے میں چھوڑ دیتا ہے، بے شمار ایسے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی، بے شمار ایسے لوگ ہیں جن سے میری ملاقات ہوئی، جیسے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ تھا یا اس کا بچپنا تھا اور اس کی ماں کو اس کے باپ نے طلاق دے دیا، اب وہ بیٹا اپنے باپ سے ملنے نہیں جاتا۔ ارے چھوڑو مولانا، جب میں بچہ تھا تو مجھے پھینک دیا تھا اٹھا کر، میں میری نانی کے یہاں پلا ہوں، میرا باپ میرا نانا ہے، میری ماں میری نانی ہے، میرا باپ میرا ماموں ہے۔ اس طرح بچے کہتے ہیں اس نے میرے بچپن میں ساتھ کیا دیا، چھوڑ تو دیا تھا، اب کیا کروں اس کو بڑھاپے میں جا کر کے۔ مطلب یہ کہ باپ جہاں چھوڑ دے، توجہ، باپ جہاں چھوڑ دے وہاں اولاد شعور کو پہنچ کر باپ کی عزت نہیں کرتی، قدر نہیں کرتی۔ لیکن یہاں باپ نے چھوڑ دیا ہے۔ دیکھو بہرحال تاریخ بھی اور حدیث بھی ہے، تفاسیر بھی، کتب تفاسیر میں کثرت کے ساتھ ہے۔ جب اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے بچے، باپ نے چھوڑ دیا،
اچھا نانی کے گھر نہیں چھوڑا، ماموں کے گھر نہیں چھوڑا، کسی کے گھر نہیں چھوڑا. کہاں چھوڑا؟ چھوڑا بھی تو وادی غیر ذی زرع میں، نہ جہاں پانی کا کنواں، نہ جہاں گھاس، نہ جہاں کھانے کا انتظام، کوئی انتظام جہاں نہیں، بلکہ جہاں جا کر انسان مر جائے، انسان جا کے مر جائے، ایسے جگہ پہ چھوڑا. حالانکہ جب دور گئے نا، دور گئے، جب چھوڑ کر دور گئے، اب کے بیوی بچہ نظر نہ آئے، تو چونکہ پیار تھا، اللہ کا حکم نبھا رہے تھے، اللہ کے حکم پہ عمل کر رہے تھے، تو بہت دور پہنچے اور پھر اس طرف کعبے کی طرف، کیونکہ کعبہ بنا نہیں تھا، وہ اس کے نشانات، اس کی جڑیں، اس کی بنیادیں موجود تھی، اس طرف رک کر کے کہا اللہ تیرے حکم سے میں نے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو تیرے اس گھر کے قریب بسا دی. گھر ابھی بنا نہیں ہے لیکن جو اس کی بنیادیں ہیں پہلے سے، کیونکہ پہلے فرشتوں نے بنایا، پھر آدم علیہ السلام کے دور میں بھی تھا، نوح علیہ السلام کے طوفان کے وقت اٹھا لیا گیا، تو اب وہ موجود نہیں تھا، بنانا تھا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے، تو ادھر، لیکن ادھر حقیقت کعبہ کی طرف رخ کر کے کہا اللہ اپنی اولاد کو بسا دیا ہے. اب چند دعائیں کی. ایک دعا تو یہ کہ اللہ میری اولاد میں برکت عطا فرما. دیکھو دعائے خلیل، کیا میری اولاد میں برکت عطا فرما. پورے یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ اس وقت دنیا میں کس کس نبی کی اولاد موجود ہے. توجہ آپ کی. پورے یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ کس کس نبی کی اولاد اس دنیا میں موجود ہے، لیکن اگر پورے یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ کس نبی کی اولاد دنیا میں موجود ہے تو وہ اولاد ابراہیم ہے. کیوں؟ میرے آقا خود اولاد ابراہیم. کربلا میں جو 72 نفوس شہید ہوئے تھے ان میں سے اکثریت اولاد ابراہیم تھے، اور آخری میں امام مہدی تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، وہ بھی اولاد ابراہیم ہوں. یہاں حضرت آدم، حضرت نوح کی ذات کو ہم تھوڑا الگ کرتے ہیں کیونکہ پوری کائنات میں انہی کی اولاد ہے، لیکن اور انبیاء سے متعلق بات کر رہا ہوں. میری اولاد میں برکت عطا فرما. دیکھو اللہ کے لیے جو لوگ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں ان کی پھر ہر دعا قبول ہوتی ہے. میری اولاد میں برکت عطا. دوسری بات، مولا یہاں لوگوں کی دلچسپی ایسی بڑھا دے کہ جیسے پرندے شام کو اپنے گھونسلے کی طرف ٹکڑیوں کے ساتھ گروہ در گروہ آتے ہیں، گروہ در گروہ آتے ہیں، گروہ در گروہ آتے ہیں، کیسے ٹکڑیوں کے ساتھ، اور آنا ہی ہے سب کو ایک ساتھ، جیسے وہ گھونسلوں کی طرف آتے ہیں ویسے لوگ گروہ در گروہ یہاں پر آئیں. آپ دیکھیں جب آپ حج کو جائیں گے یا عمرہ کو جائیں گے انشاءاللہ، اللہ جلدی وہاں کے معاملات درست کریں کہ سب لوگ حاضری دیں وہاں، تو سب لوگ ایک لباس میں اور ایک آواز کے ساتھ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، گروہ در گروہ آتے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے پرندے گھونسلوں کی طرف شام کو کیسے آتے ہیں ویسے لوگ حرم کی طرف آتے ہیں. دعا ابراہیمی کا سر. تیسری دعا، اللہ یہاں خوب پھل عطا فرما، یہاں پر خوب پھل عطا فرما. آج بھی کسی موسم میں آپ مکہ شریف چلے جائیں، ہر موسم کا پھل آپ کو ہر موسم میں مکہ شریف میں ملے گا. جیسے آم ہمارے ہاں گرمیوں میں ملتے ہیں، سردیوں میں ڈھونڈو تو نہیں ملیں گے، عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن آپ ہر موسم کا پھل جس موسم میں بھی جائیں گے ملے گا. اور پھر وہاں پھل کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. اور پتہ ہے جب اللہ کے لیے قربانی دو تو ہوتا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، پھلوں کی قلت سے، اور جب تم آزمائے جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ دشمن کے خوف سے بھی تمہیں آزمایا جائے گا، بھوک سے بھی آزمایا جائے گا، پیسوں کی قلت سے بھی آزمایا جائے گا، پھلوں کی قلت سے بھی تمہیں آزمایا جائے گا. اور جب تمہیں آزمایا جائے تو مومنوں کی شان یہ ہوتی ہے وہ شکوہ نہیں کرتے، بلکہ جب مصیبت آتی تو کہتے ہیں ہم اللہ کے مالے میں اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اللہ فرماتا ہے ہم ایسے بندوں پر اپنی درودیں اور رحمتیں نازل کرتے ہیں اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی شان بیان فرمائی. تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، مولا امتحان میں کامیاب ہوئے تو دعا کی اللہ یہاں انہیں پھل عطا فرما، روزی عطا فرما. اور کیا فرمایا؟
اللہ یہاں بستی بسا دے. اب وہ کون سی بستی تھی؟ تو وہ تو وادی غیر ذی زرع تھی. وادی غیر ذی زرع تھی. اللہ نے دعا ابراہیم پر کیا کیا؟ جبریل کو حکم دیا، جبریل یہ پورا علاقہ پتھریلا علاقہ ہے، پورا علاقہ پتھریلا علاقہ ہے. ملک شام کا ایک پورا شہر اٹھا، ملک شام کا پورا ایک شہر اٹھا، اور یہ شہر اٹھا کر کے وہاں لے جا کر کعبے کے قریب رکھ دے. تو حضرت جبریل وہ شہر اٹھائے، اٹھا کر کے لائے، اس کو کعبے کا طواف کرایا، پورے شہر کو کعبے کا طواف کرایا، اور کعبے سے کچھ دور کے فاصلے پر اس شہر کو رکھ دیا. چونکہ طواف کرایا تھا نا اس پورے شہر کو. انسان طواف کرتے ہیں، شہر طواف نہیں کرتے. طواف کرنے والا ایک ہی شہر ہے، اسی لیے مکے کے قریب ایک وادی ہے، ایک شہر ہے جس کو کہتے ہیں شہر طائف. طائف پورا علاقہ پتھریلا ہے، لیکن آپ جب طائف جائیں گے تو کشمیر کی طرح لگے گا طائف. اب مکے کی پتھریلی زمین پہ کشمیر جیسا شہر کیوں؟ بالکل ایسا کہ پورا ماحول الگ، اور طائف کا ماحول الگ. طائف کا حال یہ ہے کہ وہاں برسات خوب ہوتی ہے، ٹھنڈک بھی ہوتی ہے. کشمیر جیسا ماحول کم و بیش ہوتا ہے وہاں پر، آپ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا. تو پورا ماحول پتھریلا ہے، وہ زرخیز کیوں ہے؟ پورا ماحول پتھریلا ہے، وہ ہرا بھرا کیوں ہے؟ تو وہ ملک شام کا شہر تھا، جو حضرت خلیل کی دعا کی برکت سے پورا شہر اٹھا کر لایا گیا اور طواف کرا کر کے وہاں قریب میں رکھا گیا. یہ دعائے خلیل کا اثر ہے. تو بہرحال تو ابراہیم علیہ السلام نے تو چھوڑ دیا تھا نا اپنے بیٹے کو بچپنے میں، شیر خارگی کے عالم میں، اور ابھی 9 سال یا 7 سال یا 13 سال کے ہوئے تو آئے ملنے کے لیے، کہتے ہیں کہ میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں اللہ کے نام پہ. تو معاذ اللہ بیٹے کی زبان سے کیا نکل سکتا تھا؟ بچپنے میں تو چھوڑ دیا تھا. شیر خارگی کے عالم میں تو وادی غیر ذی زرع میں ڈال دیا تھا. پرورش تو آپ نے نہیں کی، پرورش تو میری ماں نے کی، پرورش میری ماں نے کی ہے. پھر آپ ذبح کرنے کا حق کیسے رکھتے؟ مگر یاد رکھیں ابراہیم علیہ السلام نے غصے کی وجہ سے نہیں چھوڑا تھا، اپنے نفس کی وجہ سے نہیں چھوڑا تھا. وہ نبی تھے، ظالم نہیں تھے، ظلم نہیں کر سکتے تھے، ان کی ذات ظلم سے پاک تھی. وہ خلیل تھے، اوروں کے لیے بھی تو اولاد کے لیے کس طرح ان کا دل نرم ہوگا. انہوں نے نفس کے لیے، خواہشات کے لیے، اپنی طبیعت کے لیے بچے کو نہیں چھوڑا تھا، بیوی کو نہیں چھوڑا تھا. آداب بندگی کا لحاظ کرتے ہوئے، خدا کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے بچے کو چھوڑا تھا. تو بظاہر بچے کو چھوڑ تو دیا تھا، لیکن حضرت ابراہیم قدم قدم پر اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، قدم قدم پہ وفاداری کرتے ہیں، قدم قدم پر اس کے حکم پہ عمل کرتے ہیں. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا عطا فرمایا کہ جب اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ میرے بیٹے میں تجھے اللہ کے نام پہ ذبح کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ اکبر، بیٹا یہ نہیں کہتا کہ آپ یہ کیوں کر سکتے ہیں، بلکہ آپ کا شہزادہ، آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں افعل تؤمر، آپ کو جو حکم ہوا ہے اس کو جلدی کریں، صرف کریں نہیں جلدی کریں. کیوں؟ اب یہاں آداب فرزندی کا فلسفہ سمجھ میں آتا ہے. میرے بابا، جب تو اپنی جان آگ میں چھلانگ لگا کر اللہ کے لیے دے سکتا ہے تو آپ کی جان سے بڑی میرے بیٹے، آپ کے بیٹے کی جان نہیں ہے. جو آپ آگ میں اللہ کے نام پہ جان دے سکتے تو میں کون ہوں؟ میں بھی دوں گا. اس لیے آپ جلدی کریں. پھر آپ ہجرت کرتے ہیں اللہ کے لیے، میں کیوں جان نہیں دے سکتا؟ آپ بیوی بچے کو چھوڑ سکتے ہیں اللہ کے لیے وادی غیر ذی زرع، میں کیوں جان نہیں دے سکتا؟ یعنی باپ کو دیکھا اللہ سے محبت کرتے ہوئے، تو وہ جو باپ کی محبتوں کی تاثیر تھی، باپ کی محبتوں کے جو معاملات تھے، وہ حضرت اسماعیل سے چھپے ہوئے نہیں تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے باپ کی محبتوں کا یوں مشاہدہ کیا کہ وہی سارا عکس جمیل اسماعیل علیہ السلام کے وجود میں سرایت کر گیا، اور اللہ کی محبت 7 یا 9 سال کی عمر میں ایسی رچ بس گئی کہ حضرت اسماعیل نے کہا جلدی کیجئے جس کا حکم ہے. اور پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو، بات کرنے کا سلیقہ کوئی آل پیغمبر سے سیکھے، اس لیے کہ گھر کا جیسا ماحول ہوگا بات بھی ویسی ہوگی. افعل تؤمر، جلدی سے کیجئے جو کرنا ہو، جو حکم ہے اس پہ عمل کیجئے. کیا یہ نہیں کہا کہ میں ثابت قدم رہوں گا،
میں صبر کروں گا، میں یہ کر دکھاؤں گا، نہیں، کیا کہا؟ انشاءاللہ، اللہ نے چاہا، اللہ نے چاہا، من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، اللہ نے چاہا۔ اسی لیے جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ کرو تو یہ مت کہو کہ میں کروں گا، میں نے کیا، میں نہیں، اللہ نے چاہا۔ آپ نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام خوش ہو گئے، خوش ہوئے اور بیٹے کو دعائیں دی۔ تب اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں ابا جان مجھے ذبح تو کریں لیکن کچھ باتیں، جب آپ مجھے ذبح کریں تو اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیں، کہیں میرے خون سے آپ کے کپڑے آلودہ نہ ہو جائیں۔ دیکھو آداب فرزندگی، جب باپ وفادار ہو جائے اللہ کا، اولاد کو اللہ کیسے وفادار بناتا ہے باپ کا۔ میرے کپڑے، میرے خون سے آپ کے کپڑوں پر آلودگی کے آثار نہ ہوں، اور مجھے الٹا لٹا دیں، چہرہ میرا زمین کی طرف کر دے بابا، چہرہ میرا زمین کی طرف کر دیں، کیونکہ اگر آپ نے زمین کی طرف چہرہ نہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ شاید بیٹے کے چہرے پہ نظر پڑے اور کام کرنے میں، اللہ کے حکم پہ عمل کرنے میں کہیں کوتاہی نہ ہو جائے۔ بلکہ ایک روایت میں یہ بھی کہا گیا کہ آپ اپنی آنکھ پہ پٹی باندھ لیں، اور میرا کرتا جب میری ماں کو لے جا کر دینا کہ میری ماں کو جب میری یاد آئے تو میرا کرتا دیکھ لیا کرے، اور میری ماں کو میرا سلام کہنا کہ وہ صبر کرے۔ اب اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے لٹا دیا، ان کے پیر باندھ دیے۔ انہوں نے خود کہا تھا کہ میرے پیر باندھ دینا تاکہ میں تڑپوں نہیں، اور یہ بھی کہا تھا بابا چھری زیادہ تیز کر لے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے بابا چھری زیادہ تیز کر لینا کیونکہ میں جلدی سے میری روح نکل جائے، آپ ذبح کریں، کیونکہ موت بڑی سخت چیز ہے، موت آسان نہیں، بہت سخت ہے، چھری بہت تیز کر لیجئے۔ اب اسماعیل علیہ السلام لٹا دیے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال سے زیادہ عمر کا باپ اپنی گردن پر 10 ذی الحجہ کو چھری رکھتا ہے۔ یہاں سے داستان آداب فرزندی ختم ہوتی ہے اور واقعہ کربلا کا آغاز ہوتا ہے، اسے بھی توجہ سے سنیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں، 10 ذی الحجہ ہے، مینا کا میدان ہے، باپ اور بیٹا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے گردن پہ چھری رکھی ہے۔ وہ چھری کو دیکھ کر کے حضرت جبریل کو حکم ہوتا ہے جبریل جاؤ، اس سے پہلے کہ وہ رکھی ہوئی چھری چل جائے، جبریل جاؤ اس سے پہلے کہ وہ رکھی ہوئی چھری چل جائے، جنت سے دمبا لو۔ کچھ لوگوں نے بکری کی روایت بھی لکھی ہے، اکثر دمبا بیان کیا جاتا ہے، بہرحال جنتی جانور لو، اور جنتی جانور لے جا کر اسماعیل کو ہٹا کر کے وہاں پر یہ جنتی جانور رکھ دو، دمبا رکھ دو۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے ایک بار حضور علیہ السلام نے پوچھا تمہاری رفتار کتنی ہے؟ جبریل تمہاری رفتار، عرض کی یا رسول اللہ میری رفتار کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ میں بہت جلدی زمین پر کب آیا اور کتنے وقت میں آیا۔ عرض کرتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو وہ لوگ آگ میں ڈال چکے تھے۔ اللہ نے اس وقت مجھ سے کہا کہ جبریل اس سے پہلے کہ میرا ابراہیم آگ میں پہنچے تم آگ میں جاؤ اور تخت لے کر اس کے لیے بچھا دو۔ تو ادھر سے آگ میں انہوں نے ڈال دیا ہے علاوے میں، اور وہ آگ کی اندر گئے اس سے پہلے جبریل سدرہ سے جنتی تخت لے کر آگ میں پہنچ گئے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا، وہ کنویں میں ڈال چکے تھے، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اس سے پہلے کہ وہ کنویں کی تہہ میں پہنچے تم وہاں پہنچ کر کے میرے یوسف کو اپنے پروں میں لے لو اور اس کے لیے بھی تخت بچھا دو۔ اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری رکھی جا چکی، پہلے چھری رکھی جا چکی تھی۔ اللہ نے حکم دیا کہ جنت جاؤ اور جنت سے دمبا لے کر کے مینا جاؤ، اور اس سے پہلے کہ چھری چلے اسماعیل کو ہٹا کر اس کی جگہ وہ دمبا رکھ دو۔ وہ سدرہ سے نکلے، جنت گئے، دمبا لیا۔ سوچو چھری رکھ کر چلانے میں معاذ اللہ کیا وہاں کوئی
سوچا سمجھا کوئی پلان تھا کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا؟ وہاں تو ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے گیا ہے. چھری رکھ کر چلانے میں ٹائم کتنا لگتا ہے؟ چھری رکھ کر چلانے میں ٹائم کتنا لگتا ہے؟ حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے حکم دیا اس سے پہلے کہ چھری چلے تم جا کر کے وہ دمبا رکھ دو. ابراہیم علیہ السلام چھری رکھے ہوئے ہیں، جبریل دمبا لے کر آتے ہیں اور باپ بیٹے کی گردن پہ چھری رکھا ہے. یہ منظر دیکھ کے کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ منظر دیکھ کر کیا کہتے ہیں؟ حیرت اور استجاب میں کیا ہو رہا ہے، عشق میں کیا ہو رہا ہے. جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. اللہ اکبر. گردن